और मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। हम इन वीडियोस के अंदर इस चैनल पर इससे पिछली वीडियो जो आपने देखी है तौबा के तलक से बातचीत कर रहे हैं, और हमने पिछली वीडियो के अंदर ये सीखा था कि किस तरह से जो है वो हमें तौबा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसकी अहमियत और तौबा क्या है, रुख बदलना, तब्दील होना, अपने जहन को तब्दील करना। और आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इस वीडियो के अंदर और बहुत सारी बातों को सीखेंगे। मेरा ये ईमान उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो पर आए हैं, अभी क्लिक किया आपने, अभी स्टार्ट किया आपने देखना, तो आप इस यहाँ पर रहिएगा, सुनिएगा, सीखिएगा, समझिएगा। ये खुदा का क्या कहते हैं मकसद है कि आप तक ये वीडियो पहुँचे और आप खुदा के कलाम को सुने। हो सकता है आने वाले जो मिनट हैं चंद, वो आपके लिए बाइस से बरकत हो, मेरा ये ईमान है। हो सकता है आप इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, हो सकता है आपके अंदर ये वीडियो जो है वो असर करे और आपकी ज़िंदगी को यकसर तब्दील कर दे। ये मैं इस ईमान से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ इस यूट्यूब के ज़रिया से। खुदावंद आपको बरकत दे, ब्लेस करे। आए कलाम मुकद्दस की तरफ चलते हैं और आज हम सीखेंगे कि तौबा किस तरह से एक मसीही की ज़िंदगी में फलदार साबित होती है, किस तरह से उसको इससे फ़ायदा मिलता है, और जब वो कर लेता है तो वो रायगा नहीं जाती बल्कि उसकी ज़िंदगी में एक फलदार पौधे की तरह काम करती हुई नज़र आती है। आज हम तौबा के फल और मसीह में बदली हुई ज़िंदगी पर गौर करेंगे। आए कलाम मुकद्दस की तरफ चलते हैं। जब हम मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें यूहन्ना जो है वो बपतिस्मा देते हुए नज़र आता है। और जब यूहन्ना बपतिस्मा देते हुए नज़र आता है तो इससे पहले कि वो बपतिस्मा दे, वो लोगों से कलाम करते हुए नज़र आता है, लोगों को कुछ बताते हुए नज़र आता है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 3 बाब और उसकी हालेलुया 8वीं आयत में लिखा है, पस तौबा के मुआफिक फल लाओ, पस तौबा के मुआफिक फल लाओ। इसका मतलब यह है कि तौबा जो है वो हमारी ज़िंदगी में फल लाती है और उसमें हमारा भी किरदार होता है। फल लाओ यानी इसके अंदर हमारा भी कोई ना कोई रोल किरदार अदा है। यानी जब आप तौबा करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में उसका फल, या आप लोगों के सामने इस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं, दिखाई देते हैं कि लोग आपको वाकई जान जाते हैं कि आपने वाकई अपने रुख को तब्दील कर लिया है, आपने तौबा कर ली है। आप पुराने वाले नहीं रहे, पुरानी चीज़ें, पुरानी बातें, पुराने काम, पुरानी सोसाइटी, पुरानी दोस्तियां, हर एक चीज़ जब इंसान ख़त्म करने का सोच लेता है, उस सोच का नाम तौबा है। और यही तौबा, यही सोच, यही रुख का तब्दील करना आपकी ज़िंदगी में आगे जाकर फलदार साबित होता है। और आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, अगर आप तौबा को समझ रहे हैं, अगर आप इस बात को समझते हैं कि आपको तौबा की ज़रूरत है, और हर एक इंसान को है, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर गलतियाँ, गुनाह, प्रॉब्लम्स होती हैं और उसको तौबा करने की ज़रूरत है। इसीलिए बाइबल का मेन मैसेज जो पैगाम है वो तौबा है। इसीलिए जब भी किसी रसूल, किसी नबी ने जब मुनादी करना शुरू की तो उसने तौबा से शुरू की। ये पिछली वीडियो में भी हमने सीखा था। ज़बूर की किताब जब हम पढ़ते हैं, ज़बूर 34 और उसकी 18वीं आयत के अंदर कुछ लिखा है, मैं आपको पढ़कर बताना चाहता हूँ। आप ज़रूर अपनी बाइबल मुकद्दस को निकालिएगा और उसमें से भी पढ़िएगा और हाईलाइट करके इसको रख लीजिएगा। 34वां बाब और उसकी 18 आयत में लिखा, खुदावंद शिकस्ता दिलों के नज़दीक है। यानी जब आप तौबा करते हैं, जब आप अपने हाथ खड़े कर लेते हैं कि आज से, अभी से मैं खुदावंद की हज़ूरी में चलूँगा, मैं गलत कामों को नहीं करूँगा, मैं गलत सुनूंगा नहीं, मैं गलत सोचूंगा नहीं, मैं गलत समझूंगा नहीं, किसी भी तरह से मैं गलत राह पर नहीं जाऊँगा, तो आप अपना रुख तब्दील जब कर लेते हैं तो कलाम कहता है ऐसे लोगों के साथ खुदावंद उनके दिलों के नज़दीक है। आप सबसे पहले खुदा के नज़दीक जाना शुरू कर देते हैं। पत्र यकूब के ख़त में लिखा है कि खुदावंद के नज़दीक जाओ तो वो तुम्हारे नज़दीक जाएगा। याद रखें, कलाम, आप जब तौबा करते हैं तो आप एक अहद करते हैं, आप एक वादा करते हैं कि मैं खुदा की तरफ अपने रुख को मोड़ चुका हूँ और अब मैं धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, कदम ब कदम मैं खुदा की तरफ बढ़ता जाऊँगा, बढ़ता जाऊँगा, बढ़ता जाऊँगा। याद रखें, एकदम से, यकसर से कुछ नहीं होता। एक बिल्डिंग भी जब बनती है तो उसको भी वक्त लगता है, एक घर जब बनता है उसको वक्त लगता है, एक बच्चा जब इस दुनिया में आता है, पैदा होता है, उसको बड़ा होने में वक्त लगता है। आपकी तौबा आपको यकसर तब्दील नहीं करती बल्कि तब्दीली की तरफ आपका रुख मोड़ देती है, और एक वक्त आता है कि वो तौबा आपकी ज़िंदगी में एक ज़बरदस्त फल के तौर पर ज़ाहिर हो जाती है। और उसका फ़ायदा क्या है? कहता है शिकस्ता दिलों के नज़दीक है और खस्ता जानों को बचाता है।
وہ آپ کی جان کو بچانے کے لیے پھر ہر وقت تیار اور بیدار رہتا ہے۔ یعنی توبہ آپ کو ایک اپورچونٹی دیتی ہے، ایک پریویلیج دیتی ہے، ایک سیفٹی وال دیتی ہے، ایک بھاڑ دیتی ہے، ایک دیوار دیتی ہے، ایک پناہ گاہ دیتی ہے۔ جب آپ توبہ کرتے ہیں آپ خدا کے پاس جانا شروع ہو جاتے ہیں، خدا کے نزدیک جانا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہی بات آپ کے لیے آپ کی زندگی میں توبہ کے پھل کو ظاہر کرے گی۔ اس لیے میری بہن، میرے بھائی، بیٹے بیٹی، اگر آپ اس میسج کو سن رہے ہیں تو اپنی زندگی کے اندر رخ کو تبدیل کریں، توبہ کریں۔ یہ پہلا سٹیپ ہے۔ آپ کی سوچ، آپ کا خیال، آپ کا بدن، آپ کی ہڈیاں، آپ کی نسل خداوند نے آپ کو بخشی ہیں، اس کو خدا کے لیے استعمال کرنا شروع کریں، اس کو خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے استعمال کریں، اور آپ ارادہ کریں گناہ کو چھوڑنے کا۔ گناہ چھوٹ جائے گا یسوع کے نام سے۔ آپ ارادہ کریں اپنی بری عادت کو چھوڑنے کا، وہ بری عادت چھوٹ جائے گی۔ آئے میں آگے بڑھتا ہوں، اور اس بات کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہوئے بائبل مقدس میں سے ایک ریفرنس آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں جو بڑا ہی خوبصورت ہے۔ جب ہم یوحنا کا پہلا خط پڑھتے ہیں تو وہاں پر یہ بات لکھی ہے، میں آپ کے سامنے بائبل میں سے پڑھ کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نئے عہد نامہ میں سے پہلا یوحنا کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت۔ کلام کہتا ہے، اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے مجھے توبہ کی ضرورت ہی نہیں، مجھے رخ تبدیل کرنے کی ضرورت ہی نہیں، مجھے خدا کے نزدیک جانے کی ضرورت ہی نہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں ہمیں توبہ کی کیا ضرورت ہے، ہم نے کیا کیا؟ لیکن یہاں پر لیتا ہے اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں، اس کا مطلب بے گناہ ہے تو توبہ کی ضرورت نہیں۔ جو گنہگار ہے اس کو تو توبہ کی ضرورت ہے، جس نے گناہ کیا ہے اس کو تو توبہ کرنی پڑے گی۔ اگر وہ کرے گا تو اس کی زندگی میں یہ پھل جاری ہو جائیں گے۔ یہی یوحنا نے کہا تھا کہ توبہ کے موافق پھل لاؤ۔ کلام کہتا ہے اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں، کسی دوسرے کو نہیں۔ خدا کو آپ کیا فریب دیں گے جس سے مجھے اور آپ کو کریٹ کیا، پیدا کیا، اس روئے زمین کا خالق، مالک، بنانے والا، بادشاہ، خداوند، قادر مطلق، اس کو ہم کیا دھوکہ دیں گے؟ کلام کہتا ہے وہ ہمارے دل کے خیال کو دور سے پہچان لیتا ہے، اس کو ہم کیا دھوکہ دیں گے؟ اس کو کیا فریب دیں گے؟ ہم اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ مجھے توبہ کی ضرورت نہیں، جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ مجھے خدا کے نزدیک جانے کی ضرورت نہیں، جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ مجھے ان ساری چیزوں کو جو بائبل میں لکھی ہیں، پاسٹر بتاتے ہیں، خادم بتاتے ہیں، ویڈیو میں آتا ہے، واٹس ایپ پر آتا ہے، مجھے یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت کیا ہے، سن لیتے ہیں، سکپ کر لیتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ ابھی تک اس ویڈیو کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ بابرکت، اس کا مطلب خدا نے آپ کی زندگی میں تڑپ رکھی، کیونکہ جس نے اس ویڈیو کو سٹارٹ کیا تھا سارے یہاں تک نہیں پہنچے۔ بہت سارے ایسے ہیں جو شروع میں سکپ کر گئے، بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے 2 منٹ 4 منٹ سنا، ان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں تھا، یا ابلیس نے ان کو وہاں پر رکنے نہیں دیا، کیونکہ ابلیس یہ جانتا ہے کہ اگر یہ اس ویڈیو پر رک گیا اس کی زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ ہاللیلویہ، خداوند آپ کو برکت دے اور بلیس کرے۔ اگر آپ یہاں تک آئے ہیں، اگر آپ نے سنا ہے تو ضرور آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ یہ آپ کی ضرورت کا چینل ہے، یہ آپ کی ضرورت کی آواز سے ہے۔ میں نہیں جانتا آپ کہاں سے ہیں، کس جگہ سے، کس کنٹری سے، کس شہر سے، کہاں سے ہمیں دیکھ رہے، کس پر دیکھ رہے، موبائل پر دیکھ رہے، ٹی وی پر دیکھ رہے، کسی اور ڈیوائس پر دیکھ رہے ہیں، لیپ ٹاپ پر دیکھ رہے ہیں، ہینڈ فری کے ذریعے سن رہے، کیسے بھی سن رہے ہیں، یہ چینل آپ کی ضرورت ہے، کیونکہ اس پر خدا کی آواز جاری ہو رہی، اس سے خدا، اس کے ذریعہ سے خدا آپ سے بات کرتا ہے، اس لیے آپ کو اس کو سبسکرائب کرنا چاہیے، تاکہ اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی باتیں، اور یہ ایک سیریز کے طور پر چل رہا ہے۔ میں نے گناہ سے شروع کیا ہے اور میں ہمیشہ کی زندگی تک لے کر جانا چاہتا ہوں آپ کو، اور اس میں وہاں سے گناہ سے نکلنا، اور گناہ کیا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی تک ہم جائیں گے، اور پورے سفر میں آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ ہر دن آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آتا رہے گا جب آپ سبسکرائب کر لیں گے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو برکت دے، توبہ کے موافق پھل لانا ہے، اور اپنے آپ کو کبھی یہ نہیں کہنا کہ میں گنہگار نہیں ہوں، مجھے توبہ کی ضرورت نہیں ہے۔ کلام کہتا ہے اگر ہم ایسا کہتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور ہم میں سچائی نہیں، ہم جھوٹے ہیں۔ بائبل کہتی ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے میں نے گناہ ہی نہیں کیا، میں گنہگار ہی نہیں ہوں، تو اس کو وہ کہتا ہے ہم میں سچائی نہیں۔ اور 9ویں آیت لکھی اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے، آپ کو صرف اقرار کرنا، گناہ تو آپ نے کر لیا، جانے انجانے میں ہو گیا، لیکن اب آپ جب اقرار کرتے ہیں، کلام مقدس میں لکھا ہے مثال کی کتاب کے اندر، جو اپنے گناہوں کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے، ترک کرنا توبہ ہے، ایک ہے اقرار کرنا،
بعض دفعہ لوگ صرف اقرار کرتے رہتے، وہ مانتے رہتے، وہ کہتے رہتے ہاں جی ہم گنہگار ہیں، ہاں جی ہم گنہگار ہیں، لیکن ترک نہیں کرتے، اس کو ختم نہیں کرتے، اس توبہ نہیں کرتے، اور توبہ اگر کر لیتے ہیں تو توبہ کے موافق پھل نہیں لاتے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہی، آپ کی توبہ پھلدار ہوگی یسوع کے نام سے، اگر آپ کلام مقدس کو سنتے رہیں گے، سمجھتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرتے رہیں گے۔ سب سے پہلے ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں، پھر اس کو ترک کریں۔ تو کلام میں لکھا ہے وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہماری ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ وہ سچا اور عادل انصاف کرنے والا خدا ہے۔ جب آپ اقرار کریں گے، جب آپ ترک کریں گے، وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، آپ کو زور دے گا، آپ کو قوت دے گا، آپ کو طاقت دے گا اس گناہ سے نکلنے کے لیے، اس گناہ کی جنگ کو لڑنے کے لیے، یسوع کے نام سے، ان دا نیم آف جیسس، ہاللیلویہ۔ آگے لکھا ہے اور اگر کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو اس سے جھوٹا ٹھہراتے۔ شروع والی آیت میں کہا ہم میں سچائی نہیں، اور جب ہم یہ کہتے ہیں ہم نے گناہ ہی نہیں کیا تو کہتا ہے خدا کو اور خدا کے کلام کو جھوٹا ٹھہراتے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام سچا ہے اور خدا سچا ہے جس نے مجھے اور آپ کو بنایا۔ کیا وہ میری اور آپ کی روشوں سے واقف نہیں ہے؟ کیا میری اور آپ کی سوچوں سے واقف نہیں ہے؟ کیا جب جو کچھ بھی ہم غلط کر رہے ہوتے کیا خدا دیکھ نہیں رہا ہوتا؟ اور ہم اگر کہیں کہ ہم نے کبھی گناہ نہیں کیا یا ہم گنہگار نہیں ہیں تو کلام کہتا ہے ایک تو ہم میں سچائی نہیں، دوسرا ہم خدا پر الزام لگا رہے، اس کو جھوٹا ٹھہرا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بہن، میرے بھائی، سچی توبہ کرنے کے بعد آپ کی زندگی میں توبہ جو ہے وہ پھل لے کر آتی، اور وہ پھل ضروری ہے، وہ پھل آپ کی زندگی میں آئے گا۔ اس کا اگلا حصہ بھی ضرور سنیے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے گا اور بلیس کرے گا، اور 3 حصوں میں ہم اس پورے توبہ کے عمل کو یا توبہ جو ورڈ ہے اس کو سیکھ پائیں گے مکمل طور پر۔ کل سے جب یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس کے بعد والی جو ویڈیو آئے گی وہ اسی تعلق سے ہوگی۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو برکت دے اور ہمیشہ بلیس رکھے۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کر لیا ابھی تک تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور اگر ابھی تک نہیں کیا تو مہربانی کر کے ابھی اس بٹن، لال بٹن کو دبائیں، سبسکرائب کریں، آل پر اس کو کلک کریں، آگے کسی کو شیئر کریں، لائک کریں، ایک کمنٹس کریں، آمین، پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ، یا میں مسیحی ہوں، کچھ بھی کہہ کر اپنے ایمان کا اظہار کریں۔ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہمیں اپنی دعائیں درخواست دے سکتے ہیں، ہمارے بارے میں جاننے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، سوال بھی کر سکتے ہیں، تاکہ اسی سوال کو سامنے رکھتے ہوئے ویڈیو کے ذریعے سے آپ کے سوال کا جواب دیا جائے۔ گاڈ بلیس یو۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرا کلام سنانا اور یہ چینل آپ کے لیے باعث برکت ہے اور ہوگا آگے جا کر بھی، یسوع کے نام سے، آمین آمین۔